بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر کیا تو نے انعام۔ اس پہ ایک 5 کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے نیچے چھوٹا سا 6 لکھا ہوا ہے نا؟ یہ 6 جو ہے، یہ جو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت 6ٹھی آیت ہے ہمارے نزدیک۔ امت میں بہت سے افراد جو بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی آیت وہ اسے یہ مانتے ہیں کہ انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت، اس لیے وہ یہاں رکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے ہر آیت پر رکتے تھے، اور اس میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انعمت علیہم پڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے۔ یہ ہم حنفیوں کی دلیل ہے کہ 6ٹھی آیت یہ ہے، اور غیر المغضوب جو ہے وہ آگے 7ویں آیت۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو یہ 5 اردو کا نظر آئے گا نا، 5 کی فکر، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی شمار میں یہ آیت ہے۔ قرآن پاک کا شمار مختلف ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ہے آپ کے یہاں؟ اس میں دیکھ لیجیے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، کوفہ والوں کا الگ شمار ہے، شام والوں کی الگ گنتی ہے، مدینہ منورہ کے قرآن نے الگ گنا ہے، مکہ مکرمہ میں الگ گنا ہے۔ ہر جگہ کے قرآن پاک کی آیات کی الگ الگ گنتی کی ہے، اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی پڑھتے رہے ہیں، ایسے بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو جو بسم اللہ کو ایک مستقل آیت مانتے ہیں، وہ صراط الذین سے لے کے ولاضالین تک ایک ہی آیت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہے 7ویں آیت، وگرنہ اگر یہاں رک جائیں تو 8 آیتیں ہو جائیں گی۔ اہل مدینہ کا قول یہی ہے، امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات یہی ہے۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک انعمت علیہم پر رک جاتے ہیں۔ یہ تو تھی قرات کی یا قرآن پاک کی آیات کی بات۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ تعالی کا انعام کس پر ہوا؟ سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم اسے رکھیں گے یا وہ رہے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام اللہ نے کیا کیا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور فرمایا ہے کہ 4 طبقے تھے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے درجے میں فرمایا صدیقین، اور تیسرے میں فرمایا شہداء، اور چوتھے میں فرمایا صالحین۔ ان 4 طبقوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں۔ صدیق وہ آدمی جس کی فکر کی قوت اتنی بلند ہو کہ اپنی فکر کے اعتبار سے وہ اللہ کی مرضی اور رضا کو پہچانے، وہ صدیق۔ اور شہید جس میں عمل کی قوت غالب ہو، اور صالح جسے دونوں سے کچھ کچھ حصہ ملا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، رسول اور سید المرسلین تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد پہلی خلافت صدیقیت کی تھی۔ اس سے بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ اور ان کی سمجھ بڑی گہری، اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ پہ عمل کا غلبہ تھا، امپلیمنٹیشن انہوں نے اسلام کی اور وہ شہید ہوئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ صالح تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا بھی حصہ ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کا جذبہ بھی ملا۔ تو وہ اس طرح سے بھی کہتے ہیں۔ تو 4 گروہ ہوئے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے
کہ پروردگار ان کی راہ دے جن پر تو نے انعام فرمایا، فضل فرمایا، اور وہ 4 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے 2 سلسلے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک وہ افراد جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بس اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اللہ سیدھی راہ پہ چلا، بس کافی تھا۔ یہ آدمیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ آدمیوں سے آدمی بنتے ہیں صاحب، کوئی خود بخود نہیں بن جایا کرتا۔ آدمی آدمیوں کی تربیت کرتے ہیں، انسان انسانوں کو بناتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی جس نے اس امت میں کوئی کام کیا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے بنا ہوا تھا۔ اسی لیے جو لوگ کہیں کے بنے ہوئے نہیں نہ ہوتے اور کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، کسی کی صحبت اور تربیت میں نہیں رہے ہوتے، ان پر دین کے معاملے میں اعتماد بڑی خطرناک چیز ہے۔ خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اور جو کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں جوتے سیدھے کیے ہوتے ہیں، بلکہ کھائے ہوتے ہیں اور استری ہوئی بھی ہوتی ہے نا، تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو واقعی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر جا کر زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور پھر جا کر کہیں تقوی عمل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کرنا بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ ہم سے مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ سیدھی راہ دے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آگے یہ بھی سکھایا کہ یوں کہو کہ اللہ ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ ہے بات۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے مشائخ کی صحبت نہیں پائی ہوتی اور ان کے ساتھ رہے نہیں ہوتے، اور صرف چند دن ذکر اذکار کر کے خلافتیں اور ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، محققین ان کو بھی اس درجے میں نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہیں رہا، ان کی صحبت میں نہیں رہا، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب ہے نا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی، اس کی 10ویں جلد آپ پڑھیے گا، آپ کو اس سے ہماری اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو لوگ محض ذکر اذکار پہ خلافتیں دے دیتے ہیں نا، اور جو اپنے مشائخ کی مجلس میں اور صحبت میں نہیں رہے ہوتے، یہ کمی کتنی دور لے جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے انسان کے نفس میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کا نفس سیکھتا ہے۔ بچوں کو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچہ گھر میں آ کے کبھی کبھی ایک خاص انداز سے بولنے لگتا ہے، تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ٹیچر جو اس کا ایسے بولتا ہے یہ ایسے بولنے لگا ہے۔ ہم سب پہ یہ دور گزرا ہے۔ اسی لیے ادارے چلتے ہیں بڑی شخصیات سے کہ بچوں کو ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے، نمونہ دیکھ کے بچہ اپنے آپ کو بناتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہتا ہے تو دیکھ کے نفس اس کا محبت جتنی ہوتی ہے وہ چراتا ہے، اس چیز کو سیکھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ یہ سب چیزیں تربیت پھر اس طرح ہوا کرتی، سمجھے؟ یہ چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔